वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। पानी हमारी ज़िंदगी की अशद तरीन ज़रूरत है। अगर उसकी जिस्म में कमी वाक़े हो तो फिर पथरी बनती है, खून गाढ़ा होता है, मैदे में जलन होती है, हलक खुश्क होता है, होंठ खुश्क होते हैं, हाथ पाँव में जलन होती है और फिर जिगर के मसाइल, कब्ज़ होती है। सवाल यह है कि हमें पानी कौन सा चाहिए। अगर हम घड़े का पानी ले लें, दुनिया का आखिरी मिनरल वाटर घड़े का पानी है, सुराही का, मिट्टी के बर्तन का पानी है। आपके हाथ में कंप्यूटर है, नेट है, साइंस है, मोबाइल की शक्ल में आप मिट्टी के बर्तन को सर्च करें, तहकीक करें, तो आपको एक एहसास होगा, यकीन होगा कि मिट्टी के बर्तन जो हम छोड़ चुके हैं उसका हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है, उसका हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ताकत है और तासीर है और ताज़गी है मिट्टी के बर्तन की। मेरे पास हॉलैंड से एक साहब आया, बातों ही बातों में कहने लगे, एक खातून जो है, मैं उनके घर में किराए में रहता था। बेवा खातून थी, तन्हा थी, औलाद अपनी ज़िंदगी में, वो तन्हा खातून थी। उनके घर में मैं रहता था, हत्ता कि मैंने उनकी रिस्पेक्ट की, उनके छोटे छोटे काम कर देता था, तो मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया। बूढ़ी खातून थी, ये वहाँ तालीम हासिल करने गए थे। इस वाक़े को हम बयान करते हैं एक मुखलिस की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं हिंदुस्तान से बात कर रही हूँ, किश्वर। जी, बात कीजिए। मेरा मसला ना ये है, पैर में ना मेरे एक मोच आई थी आज से 3 साल पहले। जी जी। तो वो मेरा पैर आज तक ठीक नहीं हो रहा ना। उसके अच्छा। एक्सरे वगैरह करवाए हैं, तो वो सारे एक्सरे में हड्डी वगैरह का कोई मसला नहीं है, तो उसमें कोई पट्ठों का मसला हो गया है। तो पैर मेरा ना गर्म बहुत ज्यादा रहने लग गया था जी। सर्दी में ना, मैं ये लिहाफ में पैर नहीं कर सकती थी अंदर, तो सुइयां चुभती थी। फिर मैं ना इलाज तो मैंने करवाया, लेकिन जो भी मैं दवाई खाती थी ना, पैर में दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो जाता था। मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने ना पानी की पट्टियां, जैसे बुखार में बंदा करता है ना, पैर को पट्टियां करती थी तो पैर में सुकून होता था जी। तो अब मसला ये मेरा है कि पहले सिर्फ पैर ही मेरा गर्म होता था, घुटनों तक मेरा पैर और पिंडली गर्म, थोड़ी देर चल लेती हूँ। अब दोनों पैर भी गर्म, पूरा जिस्म भी गर्म, और मैं चल नहीं सकती। फिर पैरों में मेरे दर्द भी शुरू हो जाता है और गर्म बहुत ज्यादा पैर हो जाते हैं, जैसे थोड़ी रगड़ लगती है ना पैरों में, तो ब्लड जैसे गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने इंजेक्शन लगवाए थे आज 3 साल पहले, हेपेटाइटिस सी के। तो वो पहले इंजेक्शन मुझे लगा था, तो पहली रात ही मैं पेशाब करने बैठी, दोबारा उठ ही नहीं सकी, 2-2:30 बजे रात के ना। तो पट्टों में खिंच पड़ गई थी जी। तो वो मैं उठ ही नहीं सकी। उस दिन से ये मेरा पैर ऐसे हो गया, और मेरे अंगूठे के पास से नस दब गई थी ना जी। तो वो मेरी इतनी तकलीफ रही है मुझे ना, बहुत शदीद। और डॉक्टर तो इसको ऑपरेशन के लिए बोलते थे, लेकिन मैंने किसी देसी से इलाज पूरा, उन्होंने ब्लड निकलवाया पिंडली के पास से ना 2-3 सिरिंज, तो फिर वो मेरा दर्द थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन पैर अभी तक ठीक नहीं हो रहा मेरा ना, गर्म बहुत रहता है। हेपेटाइटिस के लिए भी कुछ बता दें, पैर के लिए भी मुझे कुछ बता दें। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ आपसे जी। असल में इतनी ज़्यादा ताकतवर दवाएं दी जाती हैं, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। ये एक केस नहीं, मेरे पास साल हर साल से यही वाक़यात आ रहे हैं
کہ انسان معذور اور ایسا معذور ہوتا ہے کہ پھر چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں محترمہ آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا، انشاءاللہ اگر آپ ان دو چیزوں پہ توجہ کر لیں گے تو آپ کے پیر کی جو سنسناہٹ پنڈلی تک پہنچ چکی ہے اور اس میں گرمائش ہوتی ہے اور وہ پاؤں نیچے نہیں رکھا جاتا اور اس میں تکلیف ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک تو میں وظیفہ آپ کو عرض کروں گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بس پھر سنیے گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یعنی یہ جو میں نے بیان کیا یہ ایک دفعہ ہوا، اس طرح ایک تسبیح پڑھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ایک تسبیح پڑھیں اپنے اس مسئلے کا سخت تصور کر کے، آپ کو تیسرے دن پہلے دن انشاءاللہ بیداری کا احساس ہوگا، صحت تندرستی کا انشاءاللہ احساس ہوگا۔ ایک تو آپ یہ مستقل مزاجی سے اور توجہ یقین اعتماد سے پڑھیے۔ دوسرا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک ٹوٹکا آپ کر لیں، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، بہت مختصر سا، لیکن اس چھوٹے سے اور مختصر سے ٹوٹکے کی آپ کو وہ خیر نصیب ہوگی، وہ راحت نصیب ہوگی، وہ برکت نصیب ہوگی جو آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس سب گول ثابت کلونجی اور تارا میرا کے بیچ، بالکل سادہ اور سستا ٹوٹکا ہے، آپ نے اتنے علاج کیے ہیں، ایک علاج یہ بھی کر لیجئے، بالفرض اگر یہ فائدہ نہ دے گا تو نقصان تمہیں تو نہیں دے گا۔ اس سب گول ثابت 50 گرام، کلونجی 10 گرام اور تارا میرا کے بیج جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے، مشہور ہے تارا میرا کے بیج، یہ آپ 50 گرام، یہ 50 گرام۔ اب یہ تارا میرا کے بیج صاف کر لیں، اس سب گول بھی صاف کر لیں، کنکر، مٹی، پتھر، کلونجی، ان کو کوٹنا نہیں ہے، تینوں بیجوں کو آپس میں مکس کر لیں اور ملانے کے بعد یہ ایک چمچ صبح، یہ ایک چمچ دوپہر اور ایک چمچ شام۔ اس کے اور بہت فائدے ہیں، عجیب فائدے ہیں۔ پرانی بواسیر ہو اور کسی شکل میں نہ جاتی ہو، ہاتھ پاؤں کی جلن ہو، خواتین کی پرانی لیکوریا ہو، کمر کا درد، پنڈلیوں کا درد ہو، بے اولادی کے مسائل ہوں، ہائی بلڈ پریشر کسی طرح ہو اور انسان کہتا ہے کہ کبھی جا نہیں سکتا، دوائیاں ہی میرا روگ ہیں اور دوائیاں کھائے بغیر، ہائی بلڈ پریشر، آخری درجے کی ٹینشن، نیند کی کمی، بہت فائدے ہیں۔ میں اس کے فائدے بتانا بیٹھوں تو پھر سارا آج کا پروگرام شاید اس کے فائدے پہ چلا جائے گا اور وہ سارا سچ ہوگا، اور آپ آزمائیں گے تو آپ کا من کہے گا کہ یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں اور یہ سچائیاں ہیں۔ تو آپ یہ استعمال کیجئے اور مستقل مزاجی سے یہ استعمال کریں، توجہ سے کریں اور دھیان سے کریں۔ اور ایک وظیفہ آپ نے سارا دن پڑھنا ہے، اس ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے نا آپ نے سانس روکنا ہے، سانس روک کے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لے یعذبہم، لے یعذبہم، پھر سنیے غور سے، لے یعذبہم، صرف 11 بار سانس روک کے 11 بار، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ پڑھیے اور پھونک ماریے، اور دن میں وقفے سے، پاکی ناپاکی، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، دن میں وقفے سے آپ یہ پڑھیے گا، 11 بار پڑھ لیں دن میں، 11 دفعہ ہر وقت اور 11 بار دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نفع ہوگا کہ آپ کا درد جائے گا، جسم واپس اصلی حالت پہ آئے گا، طبیعت واپس اصلی حالت پہ لوٹے گی، اور آپ نے بڑا گوشت گائے کا ہر جمعے کے دن کسی بھی وقت اپنی چھت پہ یا کسی میدان میں یا قبرستان میں یا ایسے تالاب میں جہاں مچھلیاں ہوں آپ ضرور ڈالیے گا، 9 یا 11 جمعے، ہر دفعہ 1.25 کلو یا 5 کلو بڑا گوشت ہو جو آپ کو حسب توفیق ہو، یہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اس سے بہت ہی زیادہ نتائج اور رزلٹ آپ کو ملیں گے۔
یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ عرصہ کیجئے، توجہ سے کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل، مشکلیں دور اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو میں بات کر رہا تھا ہالینڈ کی اس بیوہ خاتون کی جو تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں ان کی خدمت کر دیتا تھا، کچھ چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ تو خاتون محبت کرنے لگی اور میں ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا تو ان کے گھر میں ایک مٹکا پڑا تھا اور وہ اسی سے پانی پیتی تھی۔ اس کو انہوں نے ڈھانکا ہوا تھا اور وہ کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں اور مٹی کا برتن اور یہاں اور مٹی کے برتن کا استعمال۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو خاتون کہنے لگی میں نے اصل میں پی ایچ ڈی کی ہے پولن پہ۔ یہ جو ہمارا پھول ہوتے ہیں نا، پھولوں کے اندر ایک باریک باریک ذرے ہوتے ہیں، پھولوں کے اندر ہواؤں میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ پولن الرجی بھی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک مخصوص الرجی ہے پولن الرجی جو بہت زیادہ ہوتی ہے، پولن الرجی۔ تو کہنے لگے میں نے اصل میں اس میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ جب میں اس کی گہرائی میں پہنچی ہوں تو مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ ہماری اس دنیا میں جتنی بھی الرجیز ہیں ان کی بنیادی وجہ پانی ہے۔ اب پھر میں نے کہنے لگے منرل واٹر پہ ریسرچ کی، بہت ریسرچ کی۔ سب منرل واٹر ایسے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں نقص ضرور ہے۔ کہا کہ پھر میں پرانی زندگی پہ لوٹی کہ خود ہمارے بڑے بھی مٹی کے برتنوں میں، براعظم افریقہ، براعظم ایشیا، سب مٹی کے برتن۔ جب میں نے مٹی کے برتن پہ ریسرچ کی تو مٹی کا برتن واحد برتن ہے جس میں نے پہلے آلودہ پانی ڈالا، جس میں پورے بیکٹیریا اور وائرس میں نے دیکھ لیے تھے۔ جب میں نے اس پانی کو پھر ٹیسٹ کیا تو اس میں نہ بیکٹیریا تھا نہ وائرس تھا۔ مٹی کا برتن چھلنی کے ذریعے ہلکا ہلکا، آپ دیکھیں نا مٹی کے برتن سے نمی نکلتی رہتی ہے، پانی ہلکا وہ اس کو چھان دیتا ہے۔ اس دن سے میں نے زندگی میں مٹی کے برتن کو استعمال کیا اور پانی کو استعمال کیا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم طارق میں اس سے بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ جی حکیم صاحب، مجھے نا اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کی ایج جو ہے نا وہ 40 سال کی قریب ہو گئی ہے، لیکن اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ہم نے بہت رشتے دیکھے ہیں لیکن کوئی بھی ہاں ہی نہیں کرتا اس کے لیے، تو ہم لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جی، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام؟ مقصود احمد، اور والدہ کا نام سرور بی بی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی بات تو نہیں کرنی؟ بس بھائی کے مسئلے کے لیے آپ نے پوچھنا ہے؟ جی، اور میں نے اپنے لیے بھی پوچھنا تھا حکیم صاحب، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن بہت مشکلات ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کا نام، ان کا نام؟ ان کا نام ہے رضوان احمد اور ان کی امی کا نام ہے نسیم بی بی۔ ٹھیک، آپ کا نام نسیم ہے؟ نہیں، میرا نام نیلم ہے، ان کا نام رضوان ہے۔ ٹھیک، تو ان کی والدہ کا نام بھی نون سے ہے، آپ کا نام بھی نون سے ہے، نبھا تو نہیں ہو سکے گا؟ اللہ چاہے تو ہو جائے، این والا نام ہے۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، ایک تو بھائی کا مسئلہ ہے شادی کا، دوسرا ان محترمہ کا مسئلہ ہے جن کا نام نیلم ہے۔ شادیوں کے مسائل الجھاؤ اور بہت زیادہ اگر ہو جائیں تو آپس میں نبھا اور بہت زیادہ، بہت پریشان کن نبھا۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے والدین اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے بیٹی تیری ڈولی اب جا رہی ہے، اب تیری میت وہیں سے نکلے گی، اور وہ بیٹی کو کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو کسی کی بیٹی نور نظر لخت جگر آ رہی ہے،
تو تو نے اس کو آنکھوں کا تارا بنانا ہے اور اپنی پلکوں کی چھاؤں میں رکھنا ہے۔ سسرالی معاشرے نے زندگی کو تلخ کر دیا اور بیٹیوں کی زندگی کو پریشان کر دیا۔ اور جہاں تک محبت کی شادیاں ہیں، ایک بات میری یاد رکھیے گا، محبت کی شادیوں میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، جن شادیوں میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہوتی، ماں باپ مجبور ہو کے کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا بیٹی کر لو، دعائیں شامل نہیں ہوتی۔ ہاں، آہیں شامل ہوتی ہیں۔ جب آہیں شامل ہوتی ہیں زندگی تلخ ہو جاتی، بہت تلخ ہو جاتی۔ محبت کی شادیاں اکثر تو ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر ختم نہیں بھی ہوتی تو ساری عمر روتے پیٹتے اور ایک وبال اور عذاب کے ذریعے گزر جاتی ہے۔ تو محترمہ، میں چاہ رہا ہوں کہ رشتوں کے فیصلے عرشوں سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں اور ایک تسبیح اور اللہ کا نام بتا دوں، اگر بندشیں ہیں، رشتوں پہ جادو ہے اور نظر بد ہے، کوئی سفلی عمل ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور اگر بندش نہیں ہے اور جادو نہیں اور سفلی عمل بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا نظام ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس ضمن میں آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، اور وہ آپ امید ہے ضرور توجہ سے کریں گے اور دھیان سے کریں گے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، خلقناکم ازواجا، خلقناکم ازواجا، ایک قرآن پاک کی آیت ہے، خلقناکم ازواجا، صرف 121 بار ہر نماز کے بعد آپ پڑھیے، 121 بار ہر نماز کے بعد پڑھیے، اول آخر 3 بار درود پاک، گھر کا ہر فرد پڑھے۔ جہاں بھی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، جہاں بھی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ایک انوکھا نظام ہے، ایک انوکھا فائدہ ہے، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خلقناکم ازواجا، آپ یہ مستقل پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، اور ہر نماز کے بعد توجہ سے پڑھیں 121 بار، اور سارا دن یہی پڑھیں، اور اسی کو پورے اعتماد سے، اسی کو پورے دھیان سے اور اسی کو پوری توجہ سے پڑھیں۔ ایک تو یہ درخواست ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی شادی کے لیے، رشتے کے لیے بھی، اور آپ کے بھائی کے لیے بھی۔ دوسرا ایک کام کریں کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد، اگر بالفرض آپ کی ظہر کی نماز یہ عمل چوک جائے تو پھر یہ مغرب کے بعد نہیں، عشاء کے بعد کرنا ہے۔ وہ یہ کرنا ہے کہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے یا عزیزوں کی، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ایک تسبیح یا عزیزوں کی آپ نے پڑھنی ہے، ایک تسبیح، اور پوری توجہ سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، اپنی پریشانیاں، ان کا تصور کرتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا عزیزوں کی۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی الجھنیں، آپ کے مسائل اور آپ کی مشکلات ایسے چٹکیوں میں حل ہوتی چلی جائیں گی، اور چٹکیوں میں آپ کے مسائل اور آپ کی الجھنیں ایسے سالو ہوں گے۔ اور تیسرا ایک کام یہ کریں آپ کہ آپ مچھلیوں کو روٹی، یا بہترین چیز یہ ہے کہ کچے چاول ڈالیں، 1.25 کلو 5 کلو مچھلیوں کو چاول ڈالیں۔ اگر بالفرض آپ کے پاس مچھلیاں نہیں ہیں تو یہ قبرستان میں آپ ڈالیے، پھر قبرستان میں اگر ڈالیں تو چاولوں کے ہم وزن شکر ضرور ڈال دیجیے، چینی نہ ہو، دیسی شکر ہو، وہ آپ قبرستان میں صاف جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ ڈال دیجیے، 1.25 کلو ایک وقت میں، یا ایک وقت میں 5 کلو شکر اور چاول ہم وزن ہو، یہ آپ مختلف جگہوں پہ آپ ڈال دیجیے۔ اور یہ ڈالنا ہر جمعرات کو یا پیر کو، یا جمعرات کو یا پیر کو، 9 جمعراتیں، 21 جمعراتیں، یا 9 پیر یا 21 پیر آپ نے یہ ڈالنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ایک بات محترمہ پھر عرض کروں گا کہ رشتوں کے معاملات میں اللہ کے عرش سے فیصلے کروائیں، خود فیصلہ نہ کریں۔
मेरा मशवरा है। मुझे एहसास है कि मोहब्बत और जज्बात की तेज़ी ऐसी होती है कि उस वक्त किसी की बात समझ नहीं आती। मुर्शिद हो उसकी समझ नहीं आती, माँ बाप हो उसकी समझ नहीं आती, कोई रहबर उस्ताद हो उसकी समझ नहीं आती। और मैं बाज़ लोगों को मशवरा देता हूँ, वो मुझे उस मशवरे में कहते हैं कि ठीक है हमारा निभा नहीं होगा लेकिन कुछ हल तो होना चाहिए। उनको समझ नहीं आती। लेकिन यही वक्त होता है कि जब इंसान अपने आप को सब कुछ ज़ाय कर बैठता है और ज़िंदगी को एक ऐसे दाव पे लगाता है कि फिर उसकी वापसी बज़ाहिर नामुमकिन होती है और उसकी वापसी बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात में उलझ जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत नफ़ा होगा। तो मैं हॉलैंड की उस खातून का तज़किरा कर रहा था जो कच्चे जो है मिट्टी के बर्तन में पानी पीती थी। वो जवान मुझसे कहने लगे कि मैंने फिर और सवाल किया कि आपको इसका और क्या फ़ायदा हुआ। कहने लगी कि मैं दिल की मरीज़ थी और दिल के लिए बहुत ज़्यादा दवाएं लेती थी। मैं मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल की दवाएं मेरी छूट गईं और कहा कि मुझे पित्ते में पथरी थी और उसके लिए उन्होंने सर्जरी बताई थी। चूँकि मैं शुगर की मरीज़ हूँ और मुझे शुगर कंट्रोल कर रहे थे और इसलिए सर्जरी नहीं कर रहे थे और मैं दर्द में, और कभी कभी मुझे पित्ते की पथरी के दर्द का दौरा जब पड़ता है तो मैं फिर फर्श पे लौटती पड़ती हूँ और मेरा होता कोई नहीं है और तन्हा मैं अपनी बीमारी की जंग लड़ती हूँ। वो ख़त्म हो गई है जब से मैंने मटके या घड़े का पानी पीना शुरू किया। कहने लगी कि मैं हर 3 माह के बाद अपना मटका नया बनाती हूँ, उसको बदल देती हूँ, पूरी डेट लिखती हूँ और 3 माह के बाद घड़ा है, मटका है, मिट्टी की सुराही है, जो बर्तन है उसको बदल देती हूँ, फिर नया लाती और उसके अंदर खुशबू होती है और वो पानी में जी भर के पीती हूँ। फिर कहने लगी मेरे जोड़ों में दर्द था और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी और कहने लगी कि बेटा जब से तुम आए हो तुमने मुझे बहुत मेरी मदद की है और मेरे काम काज कर देते हो। इससे पहले भी किराएदार आते थे तो वो मेरे लिए बोझ बनते थे और तुमने मेरे लिए राहत का सामान बनाया है, इसलिए मेरा दिल लग गया है और मैं चाहती हूँ अब तुम मुझे किराया ना दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो किराया दूंगा। कहा मेरे जोड़ों का दर्द ख़त्म हो गया और चूँकि मैं तन्हा हूँ, मेरा शौहर एक हादसे में मर गया था और औलाद मुझे छोड़ गई है। कभी सालों के बाद उनका फ़ोन आ जाए या वो मिलने आ जाए तो वो हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है या मस्त है, तो मैं तन्हा रहती थी और डिप्रेशन में चली गई थी। और हमारे यहाँ बूढ़ों की खुदकुशी आम है। मेरे जी में था कि अपनी ज़िंदगी से नजात हासिल करूँ, लेकिन कोई इस पानी की तासीर है या मिट्टी की तासीर है। मिट्टी ने मुझ मिट्टी को तसल्ली दी। मैं मिट्टी से बनी हूँ ना, इंसान मिट्टी से बना है। मिट्टी ने मुझे मिट्टी को तसल्ली दी और जब से मिट्टी के बर्तन का पानी पीना मैंने शुरू किया है तो मेरा मैदा, मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मेरे आसाब, मेरी तबीयत ऐसी बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई है और मैं मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कहा कि मेरे साथ अब ये हालम है, वो खातून कहने लगी अब मेरा ये हाल है कि मैं अपने इस मिट्टी के मटके या घड़े को अपना ज़िंदगी का साथी समझती हूँ। मेरा शौहर तो मुझसे दूर हो गया, औलाद खुद दूर हो गई, मेरा ये मटका मेरा ज़िंदगी का साथी है। इसने मुझे सेहत दी, इसने मुझे तंदुरुस्ती दी और इसने मुझे गले लगाया और मेरे मसाइल के हल के में मेरा साथ दिया, तो मैं तो मुतमईन हूँ। वो जवान कहने लगा कि वो खातून आंसू बहा रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद उठी और जाके अपने मटके से लिपट गई और उसको लिपट के ना रोने लग गई। और मैं जज्बात की कैफियत में ये देखता रहा कि हम जिस ज़िंदगी को छोड़ के मसनूई ज़िंदगी पे आए हैं, हॉलैंड की ये बूढ़ी गोरी खातून वापस उस ज़िंदगी पे लौट आई। कहा कि उसके बाद मैंने अपने घर फ़ोन किया कि घड़े में पानी पियो। मेरे घर वाले हैरान हुए कि वो तो नानी दादा अम्मा अब्बा पीते थे, अब तो घड़ों से घड़े भी कूच कर गए।
اور گھڑے کا تذکرہ اور گھڑے کا نام اور گھڑے کی شکل دیکھنا عجیب سا لگتا ہے۔ اب تو پلاسٹک کی پانی میں بوتلیں ہیں، فریج میں پڑی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہیں، بس وہی پیتے ہیں۔ گھڑے کی زندگی تو ہم سے دور چلے گئی، اور گھر میں اگر گھڑا رکھیں بھی تو لوگ مذاق کریں گے، یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا زندگی ہے۔ پانی ہماری زندگی ہے، پر پانی پینا کس میں چاہیے؟ پانی میں ہماری لائف پوشیدہ ہے، صحت پوشیدہ ہے، پر پانی پینا کس میں چاہیے؟ وہ ہم نے پینا ہے گھڑے میں، مٹی کے کٹورے میں، مٹی کے پیالے میں، مٹی کی سراہی میں۔ ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا، آج کل ایک کولر آئے ہوئے ہیں جن پہ نل کا ٹونٹی لگی ہوئی ہے، وہ نہ لیجیے گا۔ وہ مٹی نہیں ہے جو مٹی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ آپ اگر کاریگر ہیں تو گھڑے کو ٹونٹی لگا لیں، کسی سے بہت کوئی نفیس کاریگر ہو، وہ گھڑے کو نل کا وہی ٹونٹی ربڑ کی بازار مل جاتی ہے یا لوہے کی، وہ لگا لیں۔ نہ بھی لگائیں تو گھڑے کا سٹینڈ بنوا لیں لکڑی کا، اس میں پانی ہو، ڈھکنا ہو، اوپر سے کپڑے سے ضرور باندھا رکھیں گھڑے کو، اس میں پانی ڈال دیں، اور ہر 3 ماہ کے بعد گھڑا بدل دیں۔ پرانا گھڑا رکھ دیں، استعمال میں لائیں، کسی کو دے دیں، پھینکیں نہیں۔ یقین جانیے فطرت واپس لوٹ رہی ہے غذاؤں میں، کارپیٹ اٹھ رہی ہیں، فرش واپس آ رہے ہیں، اٹھ رہی ہیں کارپیٹ۔ کہاں ان میں سے ڈسٹ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے۔ لکڑی کا فرنیچر اور لکڑی کی کھڑکیاں، مٹی کا برتن، لکڑی کے برتن واپس لوٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جو چیزیں چھوڑ کے ہم دور چلے گئے تھے، وہ چیزیں ہماری طرف پھر واپس آ کے ہمیں پکار رہی ہیں، آؤ زندگی کی طرف، جس زندگی کو تم چھوڑ چکے تھے۔ گھوڑا واپس آ رہا ہے، فطری غذاؤں میں، فطری دواؤں میں، اور فطری اداؤں میں۔ سوتی لباس واپس آ رہا ہے، کاٹن، ٹاٹ کا لباس واپس آ رہا ہے، ٹاٹ کا لباس۔ میں دبئی میں گیا تو وہاں میں نے ملاقات کی اجازت عام دی۔ انڈیا سے کچھ پروفیسر آئے مجھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان میں نہیں آ سکتے ہیں، کچھ قانونی مسائل ہیں، دبئی میں آ گئے۔ تو ان کے بدن پہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ لباس عجیب ہے، میں نے ہاتھ لگایا تو بڑا نرم نرم سا، کچھ موٹا سا لباس تھا۔ انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا، ایک پروفیسر تھے بمبے کے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ٹاٹ کا کرتا ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، اور ہمارے ہاں اس کا رواج بڑھ رہا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جبریل آ گئے اور انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ جبریل یہ تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ آج ابوبکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو سارے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جو کچھ تھا گھر میں وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کر دیا۔ تو فطرت تو واپس لوٹ رہی ہے، براؤن بریڈ کے نام پہ، چوکر کے بسکٹ کے نام پہ، چھان بورے کے نام پہ، ہاں پھلوں اور سبزیوں کے نام پہ، گڑ والی چائے کے نام پہ، گڑ والے چاولوں کے نام پہ فطرت واپس لوٹ رہی ہے۔ دال کے نام پہ کہ فلاں ایک ہوٹل ہے، دال بنتی ہے، بھئی دال تو پہلے ہی پکتی تھی، اب بھی پکتی ہے، کہ نہیں دال بنتی ہے۔ یہ ہوٹل ہے، یہاں گڑ والی چائے ملتی ہے۔ ہم بھی لوٹ آئیں مٹی کے برتنوں میں، مٹی کے پانی کے پینے میں، بڑا فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ لوٹ آئیں۔ ایک کال لیتے ہیں مخلص کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، جی بات کیجئے۔ اونچا بولیے، آواز نہیں آ رہی محترمہ۔ ہیلو، جی بات کیجئے۔ حکیم صاحب آپ کے پاس مائک ہے، تو آپ نے وظیفہ بتایا تھا ہم لوگوں کو، وہ ہم لوگوں نے جاری کیا ہے، لیکن اس کا ایجوکیشن میں کوئی فائدہ جو ہے فی الحال نہیں ہو رہا۔ آپ کو جو وظیفہ دیا تھا ذرا بتا دیجئے کون سا دیا تھا؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یا قادری یا نافلی کرنا ہے کھلی تعداد میں۔ جی 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 جی، تو دوبارہ اس کے بعد آپ کی ٹائم نہیں ملتی ہم لوگوں کو۔ اچھا اچھا اچھا، یا قادر ہو یا نافع ہو، جی، جس کے پاس ہو اور وہ بندہ کہے کہ میرے مسائل حل نہیں ہوئے،
تو मालूम होता है कि घर के एक फर्द ने पढ़ा है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा। जी ऐसे ही है, पढ़ा तो सिर्फ मैंने ही और घर के एक फर्द ने भी पढ़ा है और जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़ा। जी इसका फायदा होता है और हुआ है आपको। हाँ, जितना आप चाहते हैं उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। जी तो अब वो रिश्ते का जो प्रॉब्लम है, मुझे उसकी भी आपकी हेल्प चाहिए थी कि अगर वो किसी तरह सॉल्व हो जाए। मुझे आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने कहा वो जो रिश्ते का प्रॉब्लम है, मैंने आपसे नहीं, आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ समझ नहीं आ रही। लेकिन जवाब यही है कि आप यही वजीफ़ा जारी रखिए, या कादिरो या नाफियो, और बहुत ज़्यादा इस वजीफ़े को आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, और इस वजीफ़े को पूरी तवज्जो से पढ़ें और पूरे ध्यान से पढ़ें। देखिए, रोज़ नई तस्बीहां, रोज़ नए वजीफ़े, जितना करेंगी आपस में उलझ जाएंगी, चीज़ें टकरा जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि इतने तस्बीहां, इतने वजीफ़े कर रहे, फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा मुखलिसाना मशवरा है, सिर्फ यही तस्बीह पढ़िए और आप इस तस्बीह को बहुत यकीन, एतमाद और तवज्जो से पढ़ें, और इसी तस्बीह को बहुत यकीन, एतमाद और ध्यान से पढ़ें। तो इससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ज़िंदगी के मसाइल, रिस्क के, रिश्तों के, सेहत के, हत्ता के जादू, जिन्नात, असरात, नज़र बद, सिफली अमल। असल बात यह है कि किसी फ़कीर के साथ इंसान निस्बतें हों, एतमाद से चले। शक, बदगुमानी, वसवसे ये तासीर को ख़त्म कर देते हैं। शक, बदगुमानी, वसवसे। और शैतान का एक वार है, जहाँ देखता है नफ़ा हो रहा, फ़ायदा हो रहा या होगा आइंदा भी, वहाँ शक और बदगुमानी और वसवसों के वार और जाल डालता है, और इंसान उन शक, बदगुमानी और वसवसों में खो जाता है और शैतान उसकी मंजिल काट देता है। पंखा है, चल नहीं रहा, तो मालूम हुआ कि पीछे से तार कटी हुई है या बिजली ख़त्म हो चुकी है, वरना खुद ब खुद चलेगा। शक, बदगुमानी और वसवसे, बेएतमादी और रोज़ नए नए वजीफ़े बदलना, इससे नुकसान होता है। मेरा तो तजर्बा है, मेरा तो जो यकीन से चलता है और समझ आए ना आए, अकल शऊर साथ दे ना दे, वो कहता है बस मुझे हुक्म है कि ऐसे चलना है, उसको मंजिल मिलती है, उसको राहें मिलती हैं, उसके मसले हल होते हैं, उसकी मुश्किलें दूर होती हैं और उसकी नाकामियां ख़त्म होती हैं। ये मेरे मुसलसल तजर्बात हैं, आपके भी होंगे। तो मोहतरमा, मैं मुखलिसाना मशवरा दूंगा, आप या कादिरो या नाफियों को तवज्जो से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और सारा घर पढ़े, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ेंगे, अल्लाह पाक की रहमत, फ़ज़ल और करम होगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरा मशवरा है कि इस पे अपनी तवज्जो बढ़ाएं, एतमाद बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं और इसी तस्बीह, अमल, वजीफ़े को तवज्जो से करें। इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। या कादिरो या नाफियो, बहुत ज़्यादा पढ़ें, हर पल पढ़ें, हर सांस पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें और दिन रात पढ़ें, दिन रात पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें। आज एक वजीफ़ा किया, दूसरा छोड़ा, दूसरा किया, तीसरा छोड़ा, ऐसा ना करें। उम्मीद है मेरी बात आप तवज्जो से करेंगे और ध्यान से उस बात को समझेंगे, क्योंकि यकसुई से बरकतें और खैरें नसीब होती हैं। और जब यकसुई ना हो और जहन बिखरा हुआ हो, शक हो, उसमें वसवसे हों, क्योंकि शैतान युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान जहाँ देखता है नफ़ा हो रहा, वहाँ वसवसा ज़रूर डालेगा। अब इसका इलाज सिर्फ यकीन है, एतमाद है, एतमाद है। अजीब बात एक दरवेश ने कही, बस बात आखिरी कर रहा हूँ, उसके बाद दुआ कराते हैं। फरमाया, किसी अल्लाह वाले के साथ निस्बत से पहले अपनी आंखें भी खुली रख, अपने कान भी खुले रख। यह बात बड़ा मोती है, गौर से सुनिएगा। आंखें भी खुली रख, सब कुछ देख ले, कान भी खुले रख, सब कुछ सुन ले।
کسی اللہ والے سے نسبت کے بعد پھر آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے، لوگ تجھے کچھ کہتے رہیں، نیگیٹو وسوسے، بدگمانیاں، شک، تیری آنکھیں کچھ دیکھتی رہیں، بس پھر اس کے بعد آنکھیں بھی کان بند کر لے، تیری کشتی پار بھی اترے گی، تجھے منزل بھی ملے گی، تجھے کامیابی بھی ملے گی، تجھے راحتیں بھی ملیں گی، خوشیاں خوشحالیاں بھی ملیں گی، اس وقت جب آنکھیں اور کان بند ہوں، یقین کے ساتھ چلیں۔ ابو جہل کی بھی وہی آنکھ تھی، حضرت بلال کی بھی وہی آنکھ تھی۔ ابو جہل شک، شبہ اور وسوسوں سے دیکھتا تھا، بلال یقین سے دیکھتا تھا۔ بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بن گیا اور ابو جہل اس پہ لعنت ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی آنکھ کے دیکھنے کا فرق تھا۔ ابو جہل نے ہمیشہ شک، شبہ، وسوسے اور بدگمانیوں سے دیکھا، سوچا، تبصرے کیے، لوگوں کے تبصرے سنے، ان پہ یقین کیا۔ بلال کہنے لگا نہیں، بس حق ہے تو حق ہے، اب ایک راہ پہ چلا ہوں اور یہی راہ حق ہے، اور بلال پار اتر گئے۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا اللہم اکفیناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے نکال دے یا اللہ۔ جتنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، رزق صحت کے مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، سب دور فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت میں ہمیشہ عزتیں، برکتیں اور راحتیں عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا۔ جو دنیا کے کسی کونے میں تیری بندی اور بندے دعاؤں کے لیے چاہ رہے، کہہ رہے، آمین کہہ رہے، ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔